کہ ہماری ایک بہن نے تقریر کی، تقریر کے بارے میں بتایا نا. ایک بات تو اچھی یہ تھی کہ شارٹ میں بول دیے جو بولنا تھا پیغام. دوسری بات وہ نعت کے بارے میں بھی بتا دیا تھا. ایک اور بات یہ بولنا چاہ رہا تھا، اسکول کے انتظامیہ سے گزارش کے طور پر بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بچیاں ہیں، اگر بچی بڑی ہے، بالغہ ہے، جوان ہے، تو اس بچی کو پردے میں نعت یا پھر جو بھی آپ پڑھوانا چاہ رہے پردے میں کروانا چاہیے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ ہم خود پردہ کر کے نہیں سکھائیں گے تو پھر بچے کیا سمجھتے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ ماشاءاللہ میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ بچی تقریر کر کے اچھا نہیں کرے، بہت اچھی تقریر کرے، لیکن یہاں پر جب بچے اور بچیاں ہیں تو ہم یہ کوشش ہو کہ بھئی اگر کوئی بڑی بچی ہے، ایک تو ہے چھوٹی بچی کہ وہ بچی پڑھ رہی تو حرج کی بات نہیں ہے، 6-7 سال کی بچی ہے، کم عمر بچی ہے. لیکن بڑی عمر کی بچیاں 8, 9, 10 اسٹینڈرڈ میں پڑھنے والی جو بچیاں ہیں، اگر وہ بچوں کے سامنے کوئی پرفارمنس پیش کر رہے، صرف آج کا پروگرام نہیں، جب بھی پروگرام ہوگا ہمیشہ کے پروگرام کے واسطے، تو اس میں کیا ہونا چاہیے؟ ان کا چہرہ پردے میں، بولو جی، چہرہ پردے میں ہونا چاہیے. اسی طریقے سے دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں، اس وقت میں یہاں جتنی بچیاں بیٹھی ہے بڑی کلاسز کی، ان سب کو بھی چاہیے کہ آئندہ کبھی ایسے کوئی پروگرام ہو تو اس میں اپنے چہرے پر پردہ رکھ کر بیٹھے. چہرے پر کیا کرے؟ پردہ. ایک اور بات یہ کہنا چاہتا ہوں، پر چہرے کے پردہ کا مطلب وہ چہرے پہ لگانے والا ماسک پردہ نہیں ہوتا. ماسک کیا ہوتا؟ پردہ نہیں ہوتا. ماسک لگانے سے لڑکی کا چہرہ آدھا چھپ تو سکتا ہے، ہو سکتا ہے کورونا سے بچ جائے، لیکن یہ جو اللہ کا حکم ہے اس پہ عمل نہیں ہوتا. سب کریں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ بولنے ڈر رہے گا جی؟ انشاءاللہ بولنا. اور یہ کوئی میں آپ لوگوں کو یہ نہیں بولنا چاہ رہا ہوں کہ بھئی ڈانٹ نہیں رہا ہوں، بلکہ میں آپ سے مجھے ایک محبت یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیہ ہے. کیا ہے؟ نبی کی کیا ہے؟ امتیہ ہے. نبی آپ سے بے پناہ محبت کرتے تھے، نبی کو آپ سے بڑا تعلق تھا، اسی لیے اس نسبت کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں میں. اور لڑکوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اگر یہ موقع ہے کہ آپ کے اسکول میں اس طرح کا پروگرام ہو رہا ہے، اگر مجبوری کی صورت میں لڑکیاں اس طرح بیٹھی ہو کہ ان کا چہرہ نہ کھلا ہو، تو ہم کیا کریں؟ اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیں. نگاہوں کو نیچی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ نیچے دیکھتے بیٹھ جائیں. نگاہوں کو نیچی کرنے کا مطلب کوئی لڑکی پر ہماری نظر ٹکٹکی باندھ کر نہ پڑی ہو، یہ گھورتے نہ بیٹھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائے، اے علی تمہاری پہلی نظر معاف ہے. پہلی نظر کیا ہے؟ معاف ہے. کیا مطلب پہلی نظر کا؟ ایک بچہ اپنے بیٹھا ہوا ہے یا پھر جا رہا ہے راستے سے یا اسکول میں آ رہا ہے اور اس کی نظر اس طرح نظر پھرایا تو لڑکی پہ نظر کیا ہوئی؟ پڑ گئی. نظر پڑتے ہی نظر ہٹا لیا. کیا کیا؟ اس کو بولتے پہلی نظر. کیا بولتے؟ نظر پڑی، پڑتے کی آنکھاں پھاڑ پھاڑ کے پورا گھور گھور کے دیکھ لیا، پورا گھور گھور کے. اب اس کے بعد میں بولا کہ پہلی نظر معاف ہے بولے تھے نا، تو اپن بھی کتنے ہوشیار تھے کو پہلی نظر میں پورا کر لیے جو کرنا ہے بول کے. گناہ ہوتا نہ ہوتا نا گناہ. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ حکم خالی بچوں کے واسطے ہے نہیں کہ بچے بچیوں کو نہیں دیکھنا اور لڑکیاں لڑکوں کو دیکھ سکتے نہیں. ایسی ہے نا؟ نہیں ہے نا؟ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھے درود. کہاں پڑھے؟ سنے نہیں آیا؟ سنے بھی نہیں آیا تو سوب کے منڈیاں نظر آ رہے نا، بچوں کے تو سب نظر آ رہے مہاں. ایک کبھی ہوٹ نہیں ہلا. اتنے زیادہ اپن وہ ہو گئے ٹیلنٹڈ، بغیر ہوٹا ہلائے بھی کام پڑھ سک رہے. سر آپ پڑھ کے بتاؤ ABCD بغیر ہوٹا ہلائے سنے آتا؟ ABCD ادا کہاں ہو رہا؟ ادا ہو رہا. یہ سنا ہے تو نمبر ملتے. اب اورلی ایگزام لیے سر A سے Z تک سناؤ بول کے ایسی سنائے 100 نمبر نہ دیتے. ملتے نمبر نہیں ملتے نا. مطلب یہ ہے کہ نہیں پڑھ رہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے پر درود شریف پڑھنے کی بہت سے انعامات ہیں. تو درود شریف پڑھنے کا کیا کرنا؟ جب بھی نام آیا تو کیا کرنا؟ درود شریف پڑھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے گھر میں اپنے، نبی کی 2 وائفز بھی بیٹھی ہوئی تھی. کتنے وائفز؟ نبی کو کتنے وائفز تھے معلوم؟
ادھر سے کوئی بھی نہیں بولے, ان لوگوں کا مصروف ہے, ان لوگ ڈسکشن کر رہی, 12:45 ہو گیا, لنچ کا ٹائم ہو گیا, ابھی کب تو بھی ختم کر دے گی بول کے. نہیں بچیاں نہیں. پھر بولو نبی کو کتنے وائف تھے؟ 11 تھے. اچھا کس کو نامہ معلوم؟ ہاتھ اٹھاؤ, نامہ سناؤ نا کو. جو پورے 11 نامہ سنائیں گے ان کو بھی انشاءاللہ انعام دیں گے. آج ہے, ارے انعام مل رہا, تھوڑا اندر سے لاؤ, دماغ پہ ڈالو پریشر. ہاتھ اٹھانا ہے جی, خالی نہیں ہے. 11 نامہ نہیں معلوم تو اب صحیح بولو, یہ 11 بیویاں ہیں بول کے 2-3 بچے بولے تو سن لے کے سب جنے بولے نہیں معلوم, بوروں کو پہلے سے تو آدھی بات معلوم رکھتے نہیں. اب ہمارے بچیوں کو یہاں بیٹھے ہوئے رہتے, لیکن 25 کلومیٹر دور میں کوسی گلی میں, کوسے چورسے پہ, کوسی بستی میں, کوسے کالج کے سامنے کوسی کچپ کی بنڈی کی کٹلیٹ اچھی ملتی, سب معلوم رہتا. نہیں معلوم رہتا نہیں رہتا معلوم, بولو جی رہتا نا, معلوم رہتا نا. بولے بھائی بولا کچپ لے کے آؤں, اب بھی لے کے آ رہا ہوں, مل کے جا کے لے کے آ رہے. یہ کہاں سے لے کے آ, یہ نہ ہونا میرے کو, پھر کیا ہونا ابھی. تم وہاں جاؤ, تم وہاں جا کے رائٹ لیو, وہاں سے لیفٹ لیو, وہاں ایک بڑی بلڈنگ ہے, وہ کالج کے سامنے کی 3ری ملگی میں جو کٹلیس ملتی نا, انہیں بولا میں گھر کے باہر جاتا ہوں, میرے کو نہیں معلوم ہوا, تمہارا کیسا معلوم ہوا بول کے بولتے. تو پوری بات معلوم رکھتے نا بچیاں, رکھتے نہیں رکھتے؟ بولو جی. بولے کہ خاص عادت رہتی, کوئی بات اگر معلوم ہوئی تو اے سے لے کے زیڈ تک پوری ڈیٹیل میں چلے جانا. یہ لڑکیوں کی اسپیشلٹی رہتی. کیا رہتی؟ اسپیشلٹی پہ ٹائم ہے نا. ہاں اسپیشلٹی پہ ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. خالی خواتین کی بات کر رہا ہوں, خالی سمجھو گھر کی بستی کے اس کو اوپر رکھ دیں گے کیا, انہیں بھی نیچارا شاید, اب ختم کر دو پر آگے کیا ہے. 4-5 گلیوں کے اطراف میں, گھر کے آزوک بازوک میں خالی ایک شادی کا رشتہ پکا ہوا. خالی کیا ہوا؟ رشتہ پکا ہونے سے لے کے جس کی شادی ہونے والی ہے اس بچے کو اتنا نہ معلوم رہتا جتنا ہماری بہنوں کو معلوم رہتا. پھر اوپر سے وہ شادی ہونے والے لڑکے لڑکی کی شادی کے رشتہ پکا ہونے سے لے کے ان کے بچوں کے چھلا ہونے تک سب معلوم رہتا. ہر چیز معلوم, ہر چیز. اتنی بات ای بچہ پہلے کہتے سیدھا پیر اٹھا کے رویا کرتے, بچہ پہلے رائٹ میں منڈی ڈال کے اماں کو دیکھا کرتے. اتنی باریکیاں معلوم ہوتے نہیں ہوتے, کرتے نہیں کرتے, اتنے باریکیاں. پھر نبی کی بیویوں کے بارے میں نہیں معلوم کرتے, کرنا نہیں کرنا.